غیر مسلموں کو ایک تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل معبود ہے کون. انسان کی فطرت ہے نا معبود بنانا اور پھر اس سے محبت کرنا. ہر ایک کو ایک رب چاہیے جس سے وہ محبت کرے, ایک خدا چاہیے جس سے وہ محبت کرے. تو اصلی خدا نہیں ملتا تو وہ جعلی خداؤں میں پڑ جاتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پہ جو سب سے بڑا احسان ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصلی رب کی پہچان کرائی. بلکہ اللہ نے خود پہچان کرائی اور اس کے لیے نمائندہ کس کو بنایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات کیا ہے کہ جب اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے, اس محبت کے تقاضے پر عمل کیسے کرنا ہے, یہ بھی ان کو معلوم نہیں ہے. تو ہمیں اللہ نے بتایا ہے کہ مجھ سے محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے. تو یہ عبادات کا جتنا بھی باب ہے نا, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, حج ہے, یہ سب کیا ہے؟ اللہ نے مخصوص طریقے متعین کر دیے کہ میری عبادت کرنا چاہو تو اس طریقے سے کرو گے, اخپل طریقے سے عبادت بولو بھائی نہیں چلے گی. تبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ عبادت میں آپ اپنی طرف سے کانٹ چھانٹ نہیں کر سکتے. تو یہ تراویح بھی کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے رمضان کی راتوں کی. دیکھو عجیب بات ہے, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ 29ویں رات کو 30ویں شب کو تراویح ہو رہی ہوتی ہے. 10 رکعتوں کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ جی مفتی منیب صاحب نے چاند کا اعلان کر دیا ہے. 10 رکعتوں کے بعد لوگ فوراً نماز کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے. اب اپنی طرف سے 2 رکعتیں اس میں ایڈ نہیں کر سکتے کہ بھائی نفل نماز ہے, چلو 10 پڑھ لی تو 2 اور صحیح, اب 20 مکمل ہی کر لو. اگر 18 پڑھ لی اور مفتی منیب صاحب کی آواز آپ کے کانوں میں پڑ گئی کہ چاند نظر آ گیا, تو 18 کے بعد 2 مزید رکعتیں آپ بولو بھائی نہیں پڑھ سکتے. نہیں پڑھ سکتے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی نفل پر تو کوئی پابندی نہیں ہے, تو ٹھیک ہے پابندی نہیں تو جاؤ اخفل طریقے سے پڑھو. کس طریقے سے پڑھو؟ اخفل طریقے سے پڑھو. 2 رکعتیں جماعت نہیں ہوگی اب, کیونکہ اس نماز کی جماعت کی خصوصیت کس میں ہے؟ یہ رمضان کے ساتھ. یہ رمضان کو اللہ نے ایک پروٹوکول دیا ہے. شاعر نے کہا ہے نا, تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری. یہ جو عرار کی خوشبو ہے اس سے رات کے وقت خوشبو حاصل کر لو, دن کا اجالا ہوتے ہی یہ خوشبو غائب ہو جاتی ہے. رات کی رانی بھی ایسا ہی ہے, رات کو خوشبو دیتی ہے. اگر آپ نے انتظار کیا کہ یار ابھی تو میں سو رہا ہوں, صبح اٹھ کے خوشبو سونگوں گا میں, صبح کو رات کی رانی تو ہوگی مگر اس کی خوشبو نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالی نے اس رات میں, اس رمضان کی راتوں میں خاص عبادت کیا رکھ دی؟ تراویح. پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے, اللہ کے سامنے رکوع ہے, سجدہ ہے, اور رمضان میں جو کرنے کے کام ہیں رمضان کے علاوہ بھی کرنے ہیں لیکن رمضان میں زیادہ ہیں. اسلام میں جو زکوٰۃ کا نظام ہے نا, خوب اچھی طرح سمجھ لو. زکوٰۃ اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ غریبوں کی حاجت پوری کی جائے, اصل میں یہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ مخلوق کا حق نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ عبادت ہے, اور عبادت کس کی جاتی ہے؟ اللہ کی. اگر یہ مخلوق کا حق ہوتا نا تو مخلوق کو اجازت ہوتی ہے آپ سے چھیننے کی. دیکھو بھائی میں نے آپ سے 1 لاکھ روپے قرضہ لیا, اللہ نہ کرے 1 لاکھ روپے میں نے آپ سے کیا لیا؟ قرضہ. اب میرے ذمے ہے نا کہ میں آپ کو 1 لاکھ واپس کروں. کیا خیال ہے؟ میں نہیں واپس کرتا, آپ کا حق ہے نا کہ چھینے. بھائی حق ہے, آپ جیب سے نکالیں, گلے ملیں, جیب میں ہاتھ ڈالیں, نکال لیں, کسی بھی طرح سے لے سکتے ہیں آپ. لیکن میرے پاس فرض کریں 40 لاکھ روپے تھے اور محلے میں ایک اکیلے آپ غریب ہیں. معذرت کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ آپ غریب ہیں, ایک اکیلے یہ کیا ہیں؟ غریب. اب میرے ذمہ ہے کہ 1 لاکھ ان کو زکوٰۃ دوں. 40 لاکھ پہ کتنی بنتی ہے؟ 40واں حصہ ہے نا, 1 لاکھ بنتی ہے. 1 لاکھ دوں, میں نہیں دے رہا, تو یہ مجھ سے چھین سکتے ہیں؟ نہیں چھین سکتے.
نہ کوئی کیس کر سکتے ہیں، نہ چھین سکتے ہیں، نہ مجھے ملامت کر سکتے ہیں. کیوں؟ یہ ان کا حق. یہ جو ہم کہتے ہیں نا زکوٰۃ غریبوں کا حق، یہ مجازن کہتے ہیں، دوسرے درجے میں کہتے ہیں. زکوٰۃ عبادت ہے، اور عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. اور یہ عبادت حق کس کا ہوتا ہے؟ بولو بھائی، اللہ کا. یہی فرق ہے مسلم اور غیر مسلم کے صدقے میں. غیر مسلم بھی ٹرسٹ بناتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اس میں اللہ کی عبادت کا عنصر نہیں ہوتا. جبکہ زکوٰۃ خالصتاً عبادت ہے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج ہے، اس طرح زکوٰۃ بھی کیا ہے؟ عبادت. اللہ کا حق ہے، مخلوق کو حق نہیں ہے آپ سے چھینے. یہ کس کو حق ہے؟ اللہ کو حق ہے. جیسے آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو مجھے حق تھوڑی کہ میں زبردستی آپ کو مسجد میں گھسیٹوں. حکومت کو حق ہے، وہ اس لیے کہ حکومت اللہ کی نائب ہوتی ہے زمین پہ نا، اللہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے. وہ تو اللہ کی نیابت میں یہ کام کر رہی ہے، ورنہ یہ انسان کا حق نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو آپ نماز پڑھائیں. آپ بولیں گے بھائی تمہارے پیسے میں نے لیے ہوں، تم اس کی بات کرو، نماز کی بات کیوں کرتے ہو؟ پانی وانی کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو، 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا، تم نہانے کی بات کرتے ہو. ہم ایک گاؤں میں تھے تو وہاں پانی ختم ہو گیا تھا، بڑے پریشان تھے. تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا یار 1-2 ہفتے سے نہائے نہیں ہیں. تو ہم نے اس پہ یہ شعر کہا کہ پانی وانی، انہوں نے کہا پانی نہیں ہے نہانے کے لیے. ہم نے کہا پانی وانی کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو، 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا، تم نہانے کی بات کرتے ہو. خیر تھکے ہوئے ہوتے ہیں آپ لوگ تھوڑا تھوڑا، میں اس لیے تھوڑے سے چٹکلے سناتا رہتا ہوں. میں اپنے چٹکلے کبھی خود سنتا ہوں نا یوٹیوب پہ، بڑا مزہ آتا ہے. ابھی وہ ایک بھینس والا چٹکلا، میں کہیں جا رہا تھا، بھینس والا قصہ لگا دیا. وہ بھینس کے منہ میں پائپ ڈالا، بھینس نے پہلے پھونک مار دی. تو وہ مجھے اتنی ہنسی آئی، اور نیچے کسی نے کمنٹس لکھے ہوئے تھے کہ میں 15 منٹ تک ہنستا رہا ہوں. تو اچھا ہے، لوگ بےچارے رو رہے ہیں، تھوڑا سا خوش ہو جائیں تو اچھا ہے نا. اور اس بھینس والے واقعے میں نے سبق بتایا تھا، خالی لطیفے برائے لطیفے نہیں، اس میں سبق ہوتا ہے. خیر، تو اللہ تعالی نے زکوٰۃ کو بھی کیا رکھا ہے؟ اللہ سے محبت کا اظہار. فقہا، تبھی اس لیے کہتا ہوں علم مدرسوں میں حاصل کیا کرو، تمیز سے جو ہے نا، باقاعدہ پراپر طریقے سے. جب عالم بننے کا شوق ہو تو کہاں داخلہ لو؟ پورا جو صدیوں سے ایک سلیبس چلا آ رہا ہے، جو بنیادی ہے، جس کے جو ایک محنت کے بعد تیار کیا گیا ہے، اور وہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اس سے آپ کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے منسلک ہو جائے گا. تو فقہا کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی محبت میں. لیکن اللہ تک پیسے پہنچانا ممکن ہے نہیں. یہ گفٹ اللہ کو دیا جاتا ہے، یہ اللہ کو ہدیہ دیا جاتا ہے. اب اللہ تو غنی ہے، تو اللہ نے اپنا وکیل اور نائب بنا دیا غریبوں کو. جیسے آپ فرض کریں مجھے کچھ ہدیہ دینا چاہتے ہیں، مثال تو اچھی دینا آدمی، خوشبو اور جوڑے کے علاوہ. ایک مولوی صاحب مجھے ملے، کہنے لگے کہ یار پوری خوشبوؤں کے تھیلے جمع ہو گئے میرے پاس، علماء کو خوشبو اور جوڑے ہدیہ نہ دیا کرو. یہ سب مولوی بیزار ہیں اس سے، سب کی یہ شکایت ہے. یار جو آتا ہے خوشبو اٹھا کے، خوشبو ایسی چیز ہے جو اپنی پسند کی انسان استعمال کرتا ہے. وہ بوروں کے بورے بھرے ہوتے ہیں، اتنی مہنگی مہنگی خوشبوئیں، وہ استعمال اس میں سے بعض دفعہ کوئی بھی نہیں ہوتی. اس طرح جوڑے. ایک چھوٹا سا لطیفہ، میں فیصلہ آباد گیا تو ایک عالم تھے، دعوت تھی، بڑی پرتکلف دعوت. تو عالم واقعہ سنانے لگے کہ کسی مجلس میں بیٹھا تھا، تو جب اس طرح کھانا رکھا تھا نا، تو کسی شخص نے کہا کہ اللہ نے علماء پر رزق کا دروازہ کھول دیا ہے، دیکھو کیا کیا مرغے شرغے علماء کھاتے ہیں. تو وہ عالم بیچارے جل کے کہنے لگے اللہ نے رزق کا دروازہ تو کھولا ہے، کیش کا دروازہ نہیں کھولا. تنخواہیں بیچاروں کی کیا ہوتی ہیں؟ کم ہوتی ہیں. یہ مرغے لے جا کے گھر تھوڑی کھلائیں گے وہ. مجھے اتنی ہنسی آئی ان کی بات پہ. وہ سن رہے ہوں گے، مولانا طارق جمیل صاحب کے خاص اسسٹنٹ ہیں وہ، ٹھیک ہے نا، جن کا یہ لطیفہ ہے. وہ کہنے لگے بڑی حسرت سے اللہ نے مولویوں پہ رزق کا دروازہ تو کھولا ہے، کیش کا دروازہ نہیں کھولا. تنخواہیں اتنی تھوڑی تھوڑی، بیچارے دیکھ لو مؤذنوں کی قاریوں کے حالات کیا ہوتے ہیں. تو اب میں مثال دے رہا تھا کہ فرض کرو آپ نے مجھے کچھ ہدیہ دینا ہے، میں گھر پہ نہیں ہوں، تو میں کہتا ہوں نا یار فلاں کو پکڑا دو، یا میں نے آپ کو دینا ہے، چلو گھبرائیں نہیں، میں نے آپ کو کوئی چیز گفٹ دینی ہے، آپ گھر پہ نہیں ہیں،
تو آپ کسی کو اپنا وکیل بنا دیں گے، یار محلے میں وہ دکان والا ہے یا وہ پکوڑے والا ہے یا ادھر کونے پہ گولے گنڈے والا بیٹھا ہوگا، وہ میرا بڑا جاننے والا ہے، اس کو پکڑا دینا، میں اس سے وصول کر لوں گا، کہتے ہیں نا. تو آپ نے اس کو کیا بنا دیا؟ اپنا نائب اور اپنا وکیل بنا دیا. تو اللہ تعالی نے بھی کہا کہ مجھے دو پیسے، مجھ سے محبت میں روکڑا خرچ کرو، روکڑا. جب تک پیسے خرچ نہیں کرو گے میں تمہاری محبت کا یقین نہیں کروں گا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، معبود سے محبت ٹوٹ کے کرنی ہے. ہر چیز سے محبت، ہر چیز سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے، محبوب سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل صرف ایک ہے. وہ کون ہے؟ اللہ. خلیل کہتے ہیں حبیب سے اوپر کی چیز. حضرت ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب تھے، محبوب تھے. خلیل کون تھا؟ اللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے نا، وہ نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ہے. کیوں؟ اللہ نے کیا کہا؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو کیا بنا لیا؟ خلیل بنایا. تو خلت یا خلیل یہ بہت ایسی دوستی کہ انسان اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ خلیل کون ہے ہمارا؟ صرف اللہ ہے. باقی حبیب ہیں، محبوب ہیں، دوست ہیں، یار ہیں، ماموں ہیں، میں نے کل بتایا تھا آپ کو، ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ تعالی چاہتے ہیں، کل جو ہم پڑھیں گے نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس میں بھی ہے کہ تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. ہمارے صدقے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ وائپر صاف کر رہا ہوتا ہے نا، شیشے کو 5 روپے پکڑا دیے، اس گاڑی کا شیشہ نہیں صاف کر رہا ہوتا، یا کہیں ایسے موچی گزرا تو 5 روپے اس کو دے دیے، یہ ہوتا ہے ہمارا. لیکن جب دعوت کرتے ہیں کتنا پیسہ اڑاتے ہیں نا رشتہ داروں پہ. کیوں؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم غریب. کیا خیال ہے؟ آج کوئی مجھ سے ملنے آیا عصر کے بعد کہ میرا نکاح ہونے والا ہے، شادی ہونے والی ہے، لڑکی والے کہہ رہے ہیں کہ ولیمہ خاندانی طریقے سے ہال میں کرنا پڑے گا. وہ چاہ رہا تھا سادگی میں، میرے بیان سنے اس نے، تو سادگی میں کیا کرے؟ ہلکا پھلکا کر لے. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو اچھے طریقے سے ولیمہ کر لو. لڑکی والوں کی چاہت ہوتی ہے کہ بھائی ہم اپنے رشتے داروں کو بلائیں گے، تو ظاہر ہے ان کا بھی ایک معیار زندگی ہے نا. سادگی کا لوگ مطلب ہی غلط سمجھتے ہیں. بھائی اللہ نے اگر گنجائش دی ہے تو اس حساب سے کھانا کھلاؤ. آپ کروڑوں روپے کما رہے ہو اور سادگی اتنی کہ ولیمے میں دال چاول کھلا رہے ہو لوگوں کو، تو یہ سادگی نہیں ہے، یہ حماقت اور بولو بھائی بے وقوفی ہے. تو میں نے کہا ان کے حساب سے کر لو ولیمہ. ہاں مس گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے جو غیر شرعی چیز ہے، اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو. اب دیکھو لوگ رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اتنی بڑی دعوتیں، بولو نا یار، اتنا پیسہ خرچ نہیں کیا جاتا اللہ کو خوش. پیسہ ڈاکٹر بننے کے لیے 5-5 10-10 لاکھ روپے فیسیں جمع کرا دیں گے، قرضے لے کے ادھر ادھر سے. لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بہت زیادہ اگر کرتے ہیں تو کسی غریب کو کسی ہوٹل سے نہاری باندھ کے شاپر میں ڈال دی. یہ بھی جائز ہے، یہ بھی اچھا کام ہے. لیکن اللہ کے بندو، اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یقین ہے کہ یا تو ہے ہی نہیں اللہ، معاذ اللہ، پھر تو 5 روپے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر یقین ہے اللہ ہے، آج جو ہم نے آیات پڑھی ہے نا اس میں بہت ہے اس بات کا تذکرہ. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم انفقوا من طیبات ما کسبتم. اے ایمان والو، جو کچھ کماتے ہو نا اس میں سے پاکیزہ چیز خرچ کرو. طیب کمانا مرغوب چیز، مرغوب چیز خرچ کرو، مرغوب. ولا تیمموا الخبیث منہ. جب خرچ کرنے کی باری آئے تو ناقص چیزیں تلاش نہ کیا کرو. یہ والے کپڑے چونکہ پھٹے ہوئے ہیں، اس کی شلوار پھٹی ہوئی ہے، 3 دفعہ سی چکا ہوں، پھر بھی سلنے کا نام نہیں لے رہی، تو چلو یہ کس کو پکڑا دو؟ یہ غریب کو پکڑا دو.
ضائع کرنے سے تو بہتر ہے کہ کسی غریب ہی کو دے دیں، لیکن وہ تو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے نا. لیکن جب صدقے کی نیت کریں، اصل صدقہ کیا ہے؟ نفیس چیز اللہ کی راہ میں بولو بھائی صدقہ کی جائے. جب کسی کو پٹانا ہو، تھوڑی نامناسب مثال ہے تو کسی کو گفٹ دینا ہو، کسی گرل فرینڈ کو پٹانے کے لیے، تو کیا گھر کے پرانے پجامے نکال کے اس کو پکڑاتے ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہیں کہ یار وہ پیٹی سے میری دادی کے جہیز، دادی کا انتقال ہو گیا، ان کے کچھ پرانے پجامے جو جہیز میں ملے تھے وہ رکھے ہوئے ہیں، یہ اس کو پہنچا دو. بھائی آپ کو پتا ہے کوئی بھی عزت دار آدمی اس چیز کو پسند نہیں کرتا. بچا ہوا کھانا تھوڑی دو گے. آپ کے گھر کوئی مہمان آیا، کوفتوں کا سالن رکھ دیا آپ نے، وہ بڑا خوش ہو رہا ہے یار بڑا زبردست. آپ کہہ رہے ہیں ہاں وہ اصل میں 3 دن سے بچا ہوا تھا، کوئی کھا نہیں رہا تھا تو ہم نے تھوڑا گرم کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا. کتنا ہی مزیدار کھانا اسی وقت ہاتھ کھینچ لے گا، بولے گا یار. تو اللہ کہتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، گھٹیا چیز کا ارادہ، دیکھو ارادہ مت کرو. کیا مطلب؟ ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اگر صدقہ کر دیا وہ تو ٹھیک ہے بھائی، بعض دفعہ کھانا بچ گیا تو پھینکے گا تو غریب کو دے دو، وہ الگ ہے. لیکن الگ سے ارادہ کر کر کے ایسی چیزیں تلاش کرنا، پرانے پجامے، پرانے سڑے ہوئے کھانے تلاش کر کر کے، جب اصل صدقہ کرنے کا ارادہ ہو نا اللہ کے لیے، تو نفیس چیز نکال کے بولو بھائی اچھی چیز نکال کے صدقہ کیا کرو. کیوں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وہی بات جو میں عرض کر رہا تھا، یقین کر لو اللہ غنی ہے، مالدار ہے، اسے تمہارے تھکے ہوئے مال کی ضرورت نہیں ہے. حمید قابل تعریف ہے. جیسے پرانے کوفتے کا سالن کسی کو کھلاؤ گے تو وہ کہے گا میں قابل تعریف ہوں، قوم میں عزت دار آدمی ہوں، گھٹیا آدمی نہیں ہوں. ایسے ہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جب کوئی چیز دیا کرو تو یہ سوچ لیا کرو میرے پاس دولت کی کمی بولو بھائی نہیں ہے. ہم حالانکہ اللہ کو نہیں دے رہے، ہم کس کو دے رہے ہیں؟ غریب کو. لیکن اللہ کہہ رہے غریب کو نہیں دے رہے بلکہ تم کس کو دے رہے ہو؟ مجھے دے رہے ہو، یہ تو میرا وکیل ہے، نمائندہ ہے. تو صدقہ کس کو دیا جاتا ہے؟ اللہ کو. زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے؟ اللہ کو. تبھی غریب کو آپ سے مانگنے کا حق، زبردستی مانگنے کا حق نہیں ہے اس کو، اللہ کو حق ہے زبردستی مانگنے کا. تو اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں ہم اس طرح کے صدقات کتنے کرتے ہیں. اپنے جو بھائی بہنوں کو کبھی ہدیہ دیا کریں نا، اچھی چیزیں بھی ہدیہ دے دیا کریں. خواتین پر بھی لازم ہے کہ وہ صدقہ کریں. امہات المومنین اس قدر صدقات کیا کرتی تھیں. آج ہم میں سے ہر شخص مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے. آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں نا سورہ بقرہ، اس میں 3 رکوع مسلسل صدقات و خیرات کی ترغیب پر ہیں. مسلسل بار بار جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، گندم کا ایک دانہ جس سے 7 دانے پیدا ہو جائیں اور پھر اس دانے سے مزید دانے. جب آپ خرچ کرتے ہیں اس کی خیریں پھیلتی ہیں، وہ تمام ثواب کس کے کھاتے میں جاتا ہے؟ اکیلے آپ کے کھاتے میں جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ ایک گندم سے ہزاروں گندم پیدا کر کے دکھاتا ہے تمہیں آنکھوں سے، وہ تمہارے 1 روپیے سے ہزاروں روپے پیدا کر کے کیوں نہیں دکھا سکتا؟ ایسے بڑھائے گا اس کا ثواب. خواتین کی بھی ذمہ داری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین میں باقاعدہ صدقات و خیرات کی ترغیب پر بیان کیا کرتے تھے. جہنم سے بچنے کی ضرورت جتنی مرد کو ہے اتنی ہی عورت کو ہے، اور صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی کوتاہی ہو گئی، اللہ کو غضب آیا ہے، توبہ استغفار بھی کرو خوب گڑ گڑا کے، اور کسی کی حاجت پوری کر دو. کیونکہ جب اللہ اس کو خوش دیکھیں گے تو اللہ جو آپ پر غصے ہوئے تھے وہ غصہ اللہ کا بولو بھائی ٹھنڈا ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے نا، ایک گھر سے آواز آئی غریب بچوں کی. حضرت عمر نے جا کے ان کو کھانا کھلایا. لوگوں نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آرام کریں، ہم پہنچا دیں گے. فرمائے نہیں. تو جب وہ غریب عورت نے کھانا پکایا، بچوں کو کھلایا، تو حضرت عمر وہاں کھڑے ہو کر یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے. کیوں؟ فرمائے جیسے میں نے ان کو پریشان دیکھ کے پریشان ہوا نا، اب میں ان کو کھاتا دیکھ کے خوش ہونا چاہتا ہوں. جب تک یہ کھا رہے میں کھڑا رہوں گا.
تو جو کسی کا خیر خواہ ہوتا ہے نا وہ اسے خوش دیکھ کے خوش ہوتا ہے. تو اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتے ہیں. تو جب کسی مخلوق پہ کوئی حال آتا ہے اور دوسرا اس کی مدد کرتا ہے اور وہ غریب یا مسکین وہ حاجت مند خوش ہوتا ہے تو اللہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں.